الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلات کے بعد میرے محفل عزت مآب جناب پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب اور میزبان ذی قدر فخر فاضلین بیرشیف حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد حبیب اللہ چشتی صاحب، برادر عزیز استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ریاض گوندل صاحب، دیگر جملہ فاضلین بیرشیف اور سامعین کرام، قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی ندی نالوں میں بہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے، بظاہر جھاگ سر اٹھا کر چلتی ہے، پانی اپنی سطح برابر رکھتے ہوئے اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ اب ظاہر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ جھاگ اوپر ہے اور پانی نیچے، لیکن قرآن کریم نے ہمیں ایک فلسفہ دیا کہ بقا کس چیز کو ہے اور اچھی چیز کون سی ہے، کیا جھاگ بہتر ہے یا پانی، جھاگ زیادہ مفید ہے یا پانی؟ تو قرآن کریم میں ایک آفاقی اور حقیقی ابدی اصول بیان کیا، فرمایا لوگو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس جھاگ تو بیکار چلی جاتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رک جاتی ہے۔ تو گویا قرآن کریم نے پانی کو بہتر قرار دیا، جھاگ چند لمحے سر اٹھا کر چلتی ہے، یوں کہہ لیں فخر اور تنتناہٹ سے چلتی ہے، لیکن ہوا کا جھونکا آیا، سورج کی تپش آئی، جھاگ ختم، لیکن پانی اپنی رفتار پر چلتا رہتا ہے اور زمین کے مردہ ریشوں میں اتر کر زمین کو حیات نو عطا کر دیتا ہے، زمین کو زندگی بخشتا ہے، پھر اس کے بعد خشک زمین سے انسانوں کے لیے خوراک، غلہ، اناج اگتا ہے، یہ انسانیت کو فائدہ دیتا ہے۔ گویا قرآن کریم نے ہمیں اصول یہ بتایا کہ لوگوں زیادہ اچھی وہ چیز ہے جو انسانیت کو زیادہ فائدہ دینے والی ہو۔ یہی بات حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے آقا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ زیادہ پہنچانے والا۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم محفل میں موجود تھے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی سرکار کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ من احب الناس،
لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس انفعهم للناس، اے سوال کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اور محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ دینے والا۔ آگے مزید اس کی تشریح کی، آپ نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جس کی یہ صفات ہوتی ہیں، یکشف عنہ قربتاً، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے، وَيَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، اپنے مقروض بھائی کا قرض ادا کرتا ہے، وَيَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، اور بھوکے آدمی کو کھانا کھلاتا ہے۔ دوستو، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، قرض جو مقروض آدمی ہے اس کے ساتھ سے قرض کا بوجھ اتارنا، یہ یقیناً بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث پاک سے ملتی ہے جو سیاستہ میں بڑی معروف ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا زمین چاٹ رہا ہے، وہ سمجھ گئی یہ کتا پیاسا ہے، اس نے سوچا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں پیاس لگے ہم تڑپ اٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پیاس بجھانی چاہیے۔ لہٰذا اس نے سوچا میں کیسے اس کی پیاس بجھا سکتی ہوں، کنویں پر گئی، وہاں ڈول نہیں ہے، وہاں ڈول تو ہے رسی نہیں ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی میں کیا کروں، بلکہ ایک روایت میں کہ ڈول بھی نہیں۔ اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ اتارا اور جوتی کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکاتی رہی اور تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر ایک گڑھے میں ڈالتی رہی۔ جب گڑھا بھر گیا، سائڈ پر ہو گئی، وہ پیاسا کتا آیا اور پانی پی کر چلا گیا۔ ہے فاحشہ، ہے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی، لیکن کتے کی پیاس بجھانے کے نتیجے میں اسے حکم ہوتا ہے ایک اللہ کے بندے کو، جاؤ اسے بتا دو تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق کی پیاس بجھائی ہے، ہم نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھانے سے ایک فاحشہ اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ دوستان ذی قدر، اگر بنی اسرائیل کی ایک عورت ایک کتے کی پیاس بجھاتی ہے، وہ اللہ کی محبوب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پا لیتی ہے، تو ایک بھوکے انسان کی بھوک مٹانا، ایک پیاسے انسان کی پیاس بجھانا اور ایک ضرورت مند مسلمان کی ضرورت پوری کرنا ہمارے دین میں کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی قرآنی بھی انعام کیا کہ لوگوں میں سے اچھے لوگ وہ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ وہ ہیں جو نفع دیتے ہیں انسانیت کو۔ جو میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سے مروی ہے، فرمایا وہ لوگوں کے قرض دور کرتا ہے، بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے، مصیبت زدہ سے مصیبت دور کرتا ہے۔ اس کا آخری جملہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا اور اسلام کا یہ ویژن واضح کرے گا کہ اسلام کے اندر نفع بخش انسان کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَتِهِ، اگر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان بھائی آئے اور ہو ضرورت مند، میں اس کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں
لأن امشی ما اخن لی فی حاجتہ احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد۔ اے لوگو، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے مجھے ایک مسلمان بھائی کی ضرورت میں پورا کرتے ہوئے قدم بڑھانا یہ محمد کریم کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ برادران عزیز کا قدر، یہ ہے ہمارا دین کہ انسانیت کے فائدہ کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں جو زیادہ نمازی ہو، شب زندہ دار ہو، عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، تسبیح خواں اور اعتکاف کرنے والا ہو، وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا میرے نزدیک مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء جانتے ہیں مسجد نبوی کی ایک نماز عام مساجد کی نماز 50,000 نمازوں پر اگر بھاری ہے تو مسجد نبوی کے اعتکاف کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن انسانیت کو نفع دینے والے محمد عربی نے اپنی امت کو سبق دیا، جو میرا امتی جتنا انسانیت کے لیے زیادہ نفع رساں ہے اور زیادہ نفع بخش ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا بھی محبوب۔ دوستان ذی قدر، ایک یہ ضرورت پوری کرنا ہے کہ آپ کسی کی پیاس بجھاتے ہیں، آپ کسی کی بھوک مٹاتے ہیں، آپ کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں، یہ بھی ایک نفع رسانی ہے، نفع بخشی ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے کریم آقا کا ایک اور واقعہ اور حدیث آپ نے سنا ہوگا۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں فاقہ کش ہوں، میری مدد کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر کوئی درہم نہیں رکھا، فرمایا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے جسے فروخت کیا جا سکے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا لاؤ، پیالہ لایا، اس کو فروخت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروخت کر کے اس پیالے کی قیمت کے 1 درہم میں سے اس کو کلہاڑی لے کر دی اور ایک رسی لے کر دی، اور فرمایا ایک بھکاری بننے کی بجائے لوگوں کے سامنے ہمیشہ محتاجی کا ہاتھ پھیلا کر ذلت کی زندگی گزارنے کی بجائے جاؤ عزت کی زندگی گزارو، اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹا کرو اور اس رسی سے باندھ کر بیچا کرو۔ چند دنوں کے بعد وہ صحابی ملا تو فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم خود ہی نہیں کھاتے، اوروں کو بھی کھلاتے۔ گویا میرے آقا کریم نے جہاں ایک بھوکے کی بھوک مٹانا نفع بخشی قرار دیا، نفع رسانی قرار دیا، جہاں مصطفیٰ کریم نے حاجت مند کی حاجت کو بہت بڑا عمل قرار دیا۔ امام حسن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے امام حسن کے کان میں کوئی بات کی، حضرت حسن کریم طواف چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے ساتھی طواف کر کے بیٹھ گئے، واپس مدینہ جانا تھا، بڑی دیر کے بعد امام حسن لوٹے، شکوہ کی حضرت دیر ہو گئی، فرمایا میں طواف میں تھا، یہ آدمی اس کی ایک ضرورت تھی مکہ میں جو میرے بغیر کوئی نہیں پورا کر سکتا تھا، اس نے مجھے کہا تو میں نے طواف بیت اللہ چھوڑ دیا کہ بیت اللہ کے طواف کا وقت پھر مل سکتا ہے، ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا شاید وقت پھر ملے یا نہ ملے۔ میں نے طواف کعبہ کو چھوڑا اور اس مسلمان کی حاجت کو پورا کیا، اور ساتھ ہی بتایا میرے ساتھیوں میرے نانا جان کے دین کا یہی مزاج ہے۔ ہمارے ہاں بیت اللہ کے طواف اور مسجد نبوی کے اعتکاف سے مسلمانوں کو نفع پہنچانا اور مسلمانوں کو نفع رسانی کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر دوسری حدیث دیکھیں تو ایک بھکاری کو چند ٹکے ایک سخی دے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا سخی ہے، اتنی بیوہ عورتوں کے وظیفے دے رہا ہے، اتنے یتیم اس کے دسترخوان پر پل رہے ہیں، اتنے لوگ اس کی خیرات پر زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ انسان بھی قابل قدر ہے، ہم اس کی اس سخاوت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ لیکن آئیے
آپ کے اور میرے کریم آقا نے ایک اور سخاوت کا بھی ذکر کیا. یہ وقتی سخاوت ہوتی ہے, یہ وقتی ضرورت پوری کرتی ہے, لیکن ہنر, علم اور فن سکھا دینا یہ ساری زندگی کے مسائل حل کرتی ہے. جیسے حضور نے سائل کو درم تھمانے کی بجائے رسی اور کلہاڑی تھمائی کہ کام کرو اور اپنی زندگی گزارو, تو گویا علم, فن اور کوئی چیز سکھا دینا یہ بڑا کام ہے. یہی بات ایک اور حدیث پاک میں اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ کرم میں حاضر تھے. آپ نے سوال کیا اتدرون من اجود جودا, جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم, یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے. کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے فرمایا لوگوں سنو, اللہ اجود جودا, سب سے بڑا صاحب جود و کرم میرا اللہ ہے جس کے خانے کرم پر سارا جہان پل رہا ہے. فرمایا اللہ کے بعد آنا اجود بنی آدم, اور اللہ کے بعد اولاد آدم میں سے میں محمد مصطفیٰ سب سے بڑا سخی ہوں. اللہ نے مجھے, ہاں میرے آقا وہ سخی ہیں جن کی بارگاہ میں کبھی کوئی مانگنے والا آیا تو محروم نہیں گیا, نہیں سنتا ہی نہیں کبھی مانگنے والا تیرا میرے آقا کی بارگاہ میں کبھی کوئی نہیں آیا جیسے آپ نے نہ کی ہو. آپ نے فرمایا اللہ کے بعد بڑا سخی میں ہوں. آگے الفاظ قابل غور ہیں. فرمایا ثم اجود من بعدی, پھر میرے بعد وہ آدمی بڑا سخی ہے من علم علما فنشرہ, جس میرے امتی نے علم سیکھا اور پھر علم کو میری امت میں عام کیا, وہ بڑا سخی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سخاوت مالی پر سخاوت علمی کو ترجیح دی. مال کی سخاوت کرنے والا بھی قابل قدر ہے, وہ بھی اچھا انسان ہے, اللہ کا محبوب ہے, لیکن علم کی سخاوت مال کی سخاوت سے بہتر ہے, کیونکہ مال وقتی ضرورتیں پورے کرتا ہے, علم زندگی کی مشکلیں حل کرتا ہے, زندگی کی راہیں منور کرتا ہے. علم آنے سے انسان کو شعور, آگاہی, دانش اور رمز حیات سمجھ آتا ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا میرے بعد میری امت کا بڑا سخی آدمی وہ ہے جس نے علم پڑھا اور علم کو پھیلایا. تو جب ہم حضور سیدی الکریم حضور ضیاء الامت کی زندگی دیکھتے ہیں تو میں فخر سے کہا کرتا ہوں ہمارے شاہ کرم مال کے سخی نہیں تھے, ہمارے شاہ کرم مصطفیٰ کے دین کے سخی تھے, مصطفیٰ کے علم کے سخی تھے. انہوں نے خود علم مصطفیٰ پڑھا, علم دین پڑھا اور پھر اسے اکناف عالم میں پھیلایا. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی تحریک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے نام پر شروع ہوئی, جو آج الکرم یونیورسٹی میں بدل چکی ہے. موجودہ حضرت صاحب نے اس تعلیمی سفر کو اپنے کمال تک پہنچایا. حضور ضیاء الامت کی علمی خدمات اس سے واضح ہیں. ہم محفلوں میں جاتے ہیں, میرے ایک بھائی بڑی پیاری بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب ہمارے ناموں کے ساتھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کے مرید ہیں, پیر صاحب کے شاگرد ہیں, تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پیروں کی کرامتیں ہوتی ہیں, آپ اپنے پیر کی کوئی کرامت بتائیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں ہم پیر کی وہ کرامتیں نہیں بیان کرتے جو تمہیں نظر نہ آئے, ہم وہ کرامت بیان کرتے ہیں جو ہر بندے کو نظر آئے. میرے مرشد کرم شاہ کی کرامت ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی ہے, میرے کرم شاہ کی کرامت پیرزادہ امداد حسین ہیں, حضور ضیاء الامت کی کرامت وہ ہزاروں علماء فضلاء بے رشیف ہیں جو آج اکناف عالم میں نبی کے دین کا پرچم. ہمارے حضور سیدی الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ نے ہمیں وہ پیر خانہ دیا جس نے ظاہری باطنی کرامتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا. حضرت پیر محمد شاہ صاحب غازی حضور ضیاء الامت کے والد کریم, آپ نے فرمایا جب حضور ضیاء الامت کو
جامع ازہر بھیجا تو فرمایا میرے بیٹے کرم شاہ دیکھ رہے ہو میں بوڑھا بھی ہوں، میں بیمار بھی ہوں، اس پیرانہ سالی اور اس بیماری میں تمہیں جامع ازہر بھیج رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ ابا جی کیا خواہش ہے؟ فرمایا خواہش یہ ہے کہ کرم شاہ تم جامع ازہر سے پڑھ کر آؤ نا جب، میں تمہیں ایک موٹر گاڑی لے کر دوں گا۔ کار اس وقت ایک بہت بڑی چیز تھی، فرمایا پھر سپیکر اس پر رکھ کر دوں گا۔ میری محمد شاہ کی خواہش ہے کہ میرا نور نظر کرم شاہ جب ازہر سے واپس آئے اس گاڑی پر سپیکر لگا کر کریا کریا بستی بستی محمد کریم کے عشق کا ہوکا دے، حضور کے عشق کا گیت گائے، حضور کے عشق کے ہر جانب چرچے کرے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں نے والد کریم کی خواہش کو دل میں بسا لیا، جامع ازہر گیا، 4 سال کا کورس 3 سال میں اس محنت سے مکمل کیا کہ جامع ازہر میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ واپس آئے حضور ضیاء الامت ہمیں جیسا حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، ہم آج جو کچھ ہیں خدا کی قسم یہ اس شاہ کرم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء۔ ہمارے پیر ڈاکٹر پیر عبدالرحمن شاہ صاحب یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں۔ میں تقریر سر میں بھی کرتا ہوں تو وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سر بھی لگائیں، لیکن میرا خیال ہے یہ انداز ٹائم بھی میں بھی گنجائش نہیں، 11:15 بجنے والے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے والد کریم کی اس خواہش کو دل میں بسا لی۔ واپس آیا، سوچا کرم شاہ ایک کار کب تک چلے گی، ایک لاؤڈ سپیکر کب تک چلے گا، ایسا کام کرو ایک کرم شاہ نہیں اللہ ہزاروں کرم شاہ بنا دے جو کائنات میں نبی کے عشق کا ہوکا دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال جیسے ہمارے موصوف محترم بڑی قیمتی وقی پیاری باتیں کر رہے تھے، میں ان کا نام نہیں جانتا، جیسے وہ جی ڈاکٹر قمر اقبال سے ماشاءاللہ ڈاکٹر قمر اقبال صاحب زید مجدہم بڑی پیاری جچی تلے باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے حضور ضیاء الامت اقبال کے افکار کے ترجمان تھے۔ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا۔ تو وہی فکر لے کر حضور ضیاء الامت آگے بڑھے۔ فرمایا میں نے سوچا ایک گاڑی کب تک کام کرے گی، ایک گاڑی کے پہیے کب تک چلیں گے، کیوں نہ کرم شاہ ایسا کام کرے، ہزاروں کرم شاہ پیدا ہوں۔ آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشت ثانیہ کی، اس کے لیے نیا نصاب تجویز کیا، گویا یوں سمجھیں نئے مستقبل کے لیے نئی بنیادیں مہیا کی، قوم کو، ملک کو، ملت کو۔ حضور ضیاء الامت جانتے تھے کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ اب جانتے تھے انگریز کی غلامی نے ہمارا من برباد کر دیا، ہمارے بچے ایم اے تو ہوتے ہیں، بی اے تو ہوتے ہیں، ان کا من دین سے خالی ہوتا ہے۔ میرے ضیاء الامت نے سوچا کالجوں میں پڑھنے والے وکلاء بنیں گے، سیاستدان بنیں گے اور بنتے ہیں، لیکن ان کے دل رسول اللہ کی محبت دین سے خالی ہوتے ہیں۔ لہذا حضور ضیاء الامت نے نصاب میں انگلش، پولیٹیکل سائنس، اکنامک ان مضامین کو 1957 میں شامل کیا، جبکہ عام پیر مرید بڑھا رہے تھے، کرم شاہ خدا کے دین کے خادم بڑھا رہے تھے۔ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے لوگو میں تمہارے پاس شیرینی مانگنے والا پیر نہیں، میں وہ پیر ہوں، مجھے جاہل بچے دو، میں تمہیں عالم بنا کر واپس کروں گا۔
اور پھر ایسا ہی ہوا، حضور ضیاء الامت نے وہ کام کیا اور ایسا نصاب ترتیب دیا جس میں ایک جانب جدید فکر کے حامل علماء، لیکن ان کے دل حب رسول سے مچلتے تھے۔ کیوں نہ مچلتے؟ ہم 8 سال پڑھتے، پنڈی والوں خدا کی قسم سوز و گداز کی وہ لذتیں 8 سال میں نصیب نہ ہوتی جو حضور ضیاء الامت کے درس بخاری میں نصیب ہوتی تھیں۔ حضور ضیاء الامت بخاری، میں جس سال میں نے بخاری شریف پڑھی، ہمیں یاد ہے ہم نے پورے سال میں صرف 20 صفحے پڑھے، صرف 20۔ آپ کی مصروفیات تھی، بہت تھوڑا ٹائم ملتا، اور ہوتا ایسا کہ کبھی ایک حدیث پڑھتے تو بحر علوم ظاہریہ باطنیہ ایک حدیث پر 2.5 گھنٹے اس مستی سے ذکر کرتے تھے کہ جوانوں کی آنکھیں عشق رسول سے اشبار ہو، لڑکے رو رہے ہوتے تھے۔ اور عجیب کیفیت، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، 2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے ختم ہوتے تو ہم یوں سمجھتے جیسے کسی نے جامع لذت شیریں ہمارے منہ سے جدا کر دیا ہے۔ اتنا کیف، اتنا مستی اس تعلیم میں تھی۔ آپ نے سوچا میں اکیلا کرم شاہ کب اپنے والد ماجد کا خواب پورا کرتا رہوں گا؟ دارالعلوم بنایا، اور پھر ایسا دارالعلوم بنایا جس کی تعلیم، جس کی تربیت، جس کی آواز اکناف عالم میں پہنچی۔ مجھے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعض باتیں ہر شاگرد کو یاد ہے۔ آپ نے ایک دن فرمایا، ہاں میں انگلش، لوگ کہتے ہیں کرم شاہ مسجد میں انگلش پڑھاتا ہے، مسجد کی لائٹ ہوتی ہے، مسجد کی صفیں ہوتی ہیں، کرم شاہ انگریزوں کی زبان پڑھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں پتہ نہیں، کرم شاہ مسجدوں میں بچوں کو انگریزی اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میرے بچے کل انگریزی میں بھی محمد عربی کی محبت کا ہوکا دے۔ اور الحمدللہ مجھے خود یہ شرف حاصل ہے، میں انگلینڈ تھوڑے سے عرصے کے لیے رہا، جب میں نے دیکھا جوان بچے ہماری بات نہیں سنتے، مجھے بتایا گیا یا یہ پنجابی سمجھتے ہیں یا انگلش، تو الحمدللہ میں جمعہ کے موقع پر 2 طرح کا خطاب کرتا تھا، 15 منٹ اردو میں، 10 منٹ انگلش میں، جیسی ٹوٹی پھٹی آتی تھی۔ اس دن پتہ چلا، پھر 2008 میں میں ڈنمارک گیا اور میری تقریر تھی میلاد پاک کے جلسے میں، وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء، جماعت اسلامی کے علماء، دیوبند مکتبہ فکر کے، اور سب لوگ تھے۔ اور وہاں مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ قریشی صاحب آج جہاں آپ کی تقریر ہے نا، یہ پہلے مسجد نہیں تھی، یہ عیسائیوں کا گرجا تھا، اور آج ضیاء الامت کی کرامت ہے کہ اس مسجد میں، اسے گرجے کو مسجد میں بدل کر یہاں مصطفیٰ کریم کا میلاد پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا، تمہیں ہم نے بلایا ہے۔ تو اس وقت حضور ضیاء الامت کی باتیں یاد آئیں جو ہمیں فرمایا کرتے تھے، میرے بچوں دین پڑھو اور آفاق میں پھیل جاؤ، اور اقبال کے پیغام کی طرح سے اکناف عالم میں پہنچاؤ۔ جیسے اقبال کہا کرتا تھا کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کی لے کر مثل جام پھرے۔ اور کبھی یورپ کے ان ایوانوں میں ہماری اذانیں پہنچیں۔ یہ حضور ضیاء الامت کا علمی فیضان ہے کہ آج ہزاروں علماء فضلاء ہیں الحمدللہ۔ ہمیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کمزور سا انسان ہوں، لیکن ہر جگہ لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شاہ کرم کی دی ہوئی ڈیوٹی عشق مصطفیٰ کا ہوکا دے رہے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ اقبال نے کہا تھا عاشقان اوز خوباں خوب ترست، حضور کی غلامی سے بڑھ کر اور عزت کیا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا
اچھا انسان کون سا ہے جو انسانیت کو فائدہ زیادہ پہنچائے؟ میں عرض کرتا ہوں میرے سیدی الکریم کے فیضان کو، آپ کی نفع بخشی کو، آپ کی نفع رسانی کو کون سمیٹ سکتا ہے؟ 1 گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کا خطاب نہیں، خدا کی قسم حضور ضیاء الامت تو کتابیں آپ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں، اپنے تو اپنے رہے غیر بھی کہتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت کی تعلیمات کا یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے فرقہ وارانہ فکر کو عام نہیں کیا، محمد عربی کے عالمگیر دین کی ترجمانی کو کائنات میں عام کیا۔ حضور ضیاء الامت کا نفع رسانی کا انداز علم میں بھی ہے۔ آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج جب کہ تعلیم کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا، آج جب کہ تعلیم بیچی جا رہی ہے، شاہ کرم وہ صاحب جود و کرم انسان تھا جو یتیموں اور غریبوں کو لایا کرتا تھا اور بن کسی فیس اور خرچے کے ایم اے تک پہنچاتے، اعلیٰ ڈگریاں بچے کرتے۔ کتنے یتیم بچے میرے شاگرد ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ یتیمی میں آئے اور آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج عزت سے روٹی کھا رہے ہیں، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا، آج وہ 18ویں گریڈ میں 17ویں گریڈ میں عزت کی ملازمتیں کر رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت کی تعلیمات نہ صرف علم تک محدود تھیں بلکہ آپ کے مختلف ادارے ہر جہت پر کام کر رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے تو اپنی جگہ ہیں، آج جب بڑے بڑے لوگ دولت کو بیچ رہے ہیں، آپ کے نظام تعلیم سے وابستہ کم از کم تعداد 50,000 کے قریب امت مصطفیٰ کی بچے بچیاں مفت میں علم دین بھی پڑھ رہے ہیں، جدید علوم بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنی زندگیاں منور کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی راہیں منور کر رہے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت کے کام کی وسعت کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے اس ملک کے جو سابق ICI کے چیئرمین تھے جنرل گل حمید، ان کا ایک جگہ میں تاثرات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کو باقی علماء پر فوقیت یہ ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب اپنے شاگردوں کی تربیت 3 بنیادوں پر کرتے تھے: بحیثیت انسان ہمیں کیا کرنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بحیثیت پاکستانی کیا کرنا چاہیے۔ گویا پاکستان، اسلام اور اللہ کی مخلوق سے وفاؤں کا نام پیر محمد کرم شاہ تھا۔ حضور ضیاء الامت کا فیضان آج 4 دانگے عالم میں ہے اور دنیا سے جانتی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا میری امت میں میرے بعد بڑا سخی آدمی وہ ہے من علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت امیرم وحدہ او امتم وحدہ، اور وہ انسان قیامت میں کس شان سے آئے گا، وہ ایک فرد نہیں آئے گا، وہ ایک جہان بن کر آئے گا۔ آگے آگے کرم شاہ ہوں گے، پیچھے پیچھے یہ سارے غلام ہوں گے، اور رسول اللہ کی امت کے وفادار ہوں گے۔ حضرت کہہ رہے تھے ہمارے ساتھی وہ باتیں نہیں کرتے جن میں تو میں عرض کروں گا کہ گویا اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ یہی بات رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، اور یہی بات ہمارے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت کیا کرتے تھے۔ جب اپنے بچوں کو مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں دینے کے لیے بھیجتے تو ان کی پوری رہنمائی کرتے، وہاں تم نے ایسے کام کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے، اگر معاملات یہ ہوں تو ایسے کرنا ہے، اور وہ ساری تعلیمات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے تابع تھیں، اور ایک لگن بنا کر ہمارے شیخ کریم آخری سال آپ سے پوچھا گیا آپ اتنے مصروف ہیں، بعض اوقات عموماً آپ 2 جوانوں کا سہارا لے کر کلاس میں پہنچتے تھے۔ عالم میں پیری اور ذوف یہ تھا، لیکن پھر 2.5 گھنٹے درس بخاری، 2.5 گھنٹے اقبالیات پر انتہائی دقیق اور عارفانہ گفتگو، مولانا روم اگر سامنے آ گئے تو ادھر آپ چل پڑے۔ اتنے یہ کام آپ فرماتے تھے، مجھے دیکھو
ہم ایک مرتبہ ملٹن کینز میں حضرت قبلہ علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب کے دارالعلوم میں بیٹھے تھے، وہاں قبلہ پیرزادہ صاحب بھی تھے، وہاں مولانا عبدالباری صاحب بھی تھے، میں بھی حاضر تھا، اور بھی 25 کے قریب فضلائے بے رشیف حاضر تھے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے تھے کہ یہاں سے عالم بن کر تم نے عیش نہیں کرنی، خطیب یا امام بن کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ مزید آگے دین کو پہنچانا ہے۔ تو آپ نے ہم سے پوچھا بتاؤ کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہو؟ پیرزادہ صاحب پہلے بیٹھے تھے، اور پیرزادہ صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب کی طرح بڑے صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ انگلینڈ میں حضور ضیاء الامت کے وہ خلیفہ حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر انگلش، اردو اور عربی میں لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح انگلش، اردو اور عربی میں لکھی ہے۔ اسی طرح اور تو بہت بڑے وہ قابل آدمی ہیں، لیکن آداب کا تقاضا تھا، کوئی نہیں بولے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میں تم سب نوجوانوں سے اب بھی مطالعہ زیادہ کرتا ہوں، اس لیے سستی نہیں کرنی، کام کرنا ہے۔ اور پھر یہ بات آپ ہمیں ارشاد فرماتے کہ کام کرو، کام کرو۔ الحمدللہ یہ انہی کی مہربانی ہے، جہاں ہمارے دوست گفتگو کرتے ہیں سنجیدہ ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے۔ آج کی میری گفتگو کا پیغام بھی یہی ہے، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، کام آتے ہیں جو دوسروں کے۔ ہمیں حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، جو بات حضرت علی کو یمن بھیجتے ہوئے میرے آقا نے فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، فرمایا علی جاؤ وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرو، وہاں معاملات دین چلانا۔ اور جب میں جدا ہونے لگا نا تو مجھے حضور نے فرمایا اے علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ ایک سرخ اونٹ عرب میں لاکھوں روپے کا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ایک بندہ ہدایت پا جائے گا اتنا تیرا بھلا ہوگا اور تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہمیں بھی حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا، میرا ایک دوست تھا، وہ MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا فیصل آباد میڈیکل کالج۔ اس وقت یہ جو میڈیکل کی تعلیم تھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا یہ خیال ہے کہ حضور ضیاء الامت کی زیارت کریں، چھٹیاں تھیں۔ میں نے کہا چلو یہ گرمی کی چھٹیاں۔ ہم دونوں آئے، عصر سے تھوڑا سا پہلے ہم وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو حضور قبلہ حضرت صاحب کمرہ نمبر 14 میں تشریف فرما تھے۔ ہم رک گئے، ادھر آذان دیکھا تو آپ کمرہ سے نکلے حسب معمول جماعت کے لیے۔ ہم مسجد جانے سے پہلے دونوں ملے، اور میں تو مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا اور وہ وہاں رک گیا۔ ایک تو وہ میڈیکل یعنی اسٹوڈنٹ تھا، دوسرا اس نے پینٹ اور شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی، وہ باہر رک گیا۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا ہے۔ تو میری اصلاح کے لیے مجھے فرمانے لگے تم نے اسے کہا ہے کہ پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا کپڑے سارے اللہ کے ہیں، جاؤ پہلے نماز پڑھو، ملاقات بعد میں۔ وہ وہاں گیا تو مجھے فرمانے لگے عالم دین کا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی پابندیوں کی وجہ سے دین سے روکے، تمہارا تو کام ہے کہ تم لوگوں کے اندر ذوق بندگی اور ذوق عبادت اور پیدا کیا کرو، اور آسانیاں پیدا کر کے حضور کی امت کو دین کے قریب لائے۔ یہ انداز تعلیم و تربیت تھا۔ گویا ایک ہی پیغام دیا کہ حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ آپ نے ہمیں یہی پیغام دیا، بیکار بن کر زندگی نہیں گزارنا، نفع رساں بن کر رہو، نفع دینے والے بن کر رہو۔ برادران اسلام، حضور ضیاء الامت نفع بخش تحریکوں کے امام کا نام تھا، سربراہ کا نام تھا، جن کی آج اگر آپ دیکھیں کہ مالی سخاوت کے انداز میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل حضور ضیاء الامت کے ایک مرید خاص اور مرید مخلص سید لخت حسنین شاہ صاحب نے ایک عالمی لیول پر تنظیم بنائی ہے، جس کے ماشاءاللہ خیراتی اور امدادی کاموں میں سے لاکھوں انسان دنیا میں متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کا نیٹ ورک اس وقت درجنوں ملکوں میں موجود ہے۔
بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، افغانستان کی تباہی ہو، کشمیر کے زلزلے ہوں، عالمی تنظیموں میں مسلم ہینڈز کا نام نمایاں آتا ہے، کہیں مسلم چیریٹی کا نام آتا ہے، وہ حضور ضیاء الامت کے غلاموں کی ہے، کہیں مسلم گلوبل ریلیف کے نام آتے ہیں۔ گویا آپ کے مالی ادارے بھی انسانیت کو نفع بخش رہے ہیں، اور علمی اور روحانی ادارے بھی امت مصطفیٰ کے دل کی دنیا کو علم اور روحانیت سے آباد کر رہے ہیں۔ دعا ہے اتنے بڑے نفع رساں پیر کے مرید ہونے کے ناطے اللہ آپ کو اور مجھے بھی نفع بخش انسان بنائے، اور ہم زندہ رہیں تو ایک نفع بخش اور نفع رساں انسان بن کر رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور ضیاء الامت کی نگاہ فیض عطا فرمائے۔